حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو آدمی علم کی طلب میں کسی راستے پر چلا، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلائے گا، اور طالب علم کی رضا کے لیے فرشتے اپنے پر رکھتے ہیں، یعنی فرشتے پر بچھاتے ہیں، اور آسمان اور زمین کی تمام چیزیں عالم کے لیے استغفار کرتی ہیں، حتیٰ کہ پانی میں مچھلیاں بھی۔ اور عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جیسے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔ اور بے شک علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں، اور انبیاء درم اور دینار کے وارث نہیں بناتے، وہ صرف علم کے وارث بناتے ہیں۔ بس جس نے علم کو حاصل کیا اس نے بہت بڑے حصے کو حاصل کیا۔ سبحان اللہ، دین کا علم حاصل کرنے کی کتنی فضیلت ہے، کتنی برکات ہیں کہ آپ نے اس حدیث پاک کو سماعت فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی علم کی طلب میں، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلا، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلائے گا۔ آج کوئی دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، مثلا حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے، فقہ کا علم حاصل کرنے کے لیے، تفسیر کا علم حاصل کرنے کے لیے، عالم دین بننے کے لیے، کہ جو کسی مدرسے میں جاتا ہے یا کسی عالم دین کے پاس دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، تو آج جو اپنے گھر سے نکلتا ہے، راستے پر چلتا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلے، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلائے گا۔ یعنی جو آج دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے جو طالب علم نکل رہا ہے یا بڑا ہے، وہ کوئی بھی ہے علمی دین حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے، آج اپنے گھر کی سڑک پر، اپنے گھر کے راستے پر، بازار پر چل رہا ہے، تو اس کی برکت سے وہ جنت کے جو راستے ہیں، جنت کے اندر پہنچے گا اور جنت کے راستے پر چلے گا۔ اور فرمایا کہ طالب علم کی رضا کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، اپنے پر رکھتے ہیں۔ فرشتے دیکھیں نوری مخلوق ہے، گناہوں سے معصوم ہے، گناہوں سے وہ پاک ہیں، وہ گناہ کرتے ہی نہیں ہیں، تو وہ طالب علم جو دین کا علم حاصل کرنے والا طالب علم ہے، اس کی رضا کے لیے، اس کے عزت کے لیے، اس کے پروٹوکول کے لیے اور اس کے احترام کے لیے اپنے پروں کو اس کے پاؤں کے نیچے بچھاتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ عالم کے لیے زمین اور آسمان کی تمام چیزیں استغفار کرتی ہیں۔ زمین میں جو چیزیں ہیں، آسمان کی جو مخلوق ہے، وہ ساری عالم کے لیے استغفار کرتی ہیں، حتیٰ کہ دریا کے اندر جو پانی کے اندر مچھلیاں ہیں، وہ مچھلیاں تک عالم کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ اور ہمیں عالم کی فضیلت عابد پر ایسے جیسے چاند کی فضیلت ستاروں پر، جیسے ستاروں کے جرمٹ میں چاند ایک بڑا واضح، بڑا نمایاں ہوتا ہے، تو عالم جو بھی ہے، جو یہاں پہ جو صرف عبادت گزار ہیں، دین کا علم نہیں ان کے پاس ہے، صرف عبادت ہے، مثلا روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، تو لہذا ان پر، ان کے درمیان عالم کی فضیلت ایسے جیسے چاند ہو، جیسے ستاروں کے درمیان چاند ہوتا ہے۔ تو یعنی یہ ایک تشبیہ دی گئی کہ یہ عابد جو ہیں، عبادت گزار ہے، یہ ستاروں کی طرح، یعنی ان کے اندر بھی جو عبادت کی روشنی ہے، عبادت کا نور ہے، اور لہذا ان سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو لہذا جو عالم ہے وہ عبادت گزار میں اس کی فضیلت ایسے جیسے چاند ہوتا ہے ستاروں میں، یعنی جیسے چاند کی روشنی تمام ستاروں پر غالب ہوتی ہے، اور لہذا عالم کے علم کی برکت، اس کے تقوی پرہیزگاری کے، اور اس کا جو دین کا علم اس کے سینے کے اندر جو منور کیا اس کی فضیلت ایسے جیسے حضور نے فرمایا کہ جیسے ستاروں کی فضیلت ہے، ستاروں کے درمیان چاند کی فضیلت ہے، ایسے ہی عالم کی فضیلت عابد پر ہے۔ اور فرمایا کہ بے شک علماء جو انبیاء کرام کے وارث ہیں، دیکھیں کتنی برکات، کتنے فضائل ہیں کہ فرشتے جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلے، اللہ اسے جنت کے راستے پر چلائے گا۔ اور عالم کے لیے فرشتے اپنے طالب علم کے لیے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا رہے ہیں، اور اس کے لیے، عالم کے لیے زمین و آسمان کی تمام مخلوق جو استغفار کر رہی ہے، حتیٰ کہ پانی کے اندر مچھلیاں تک اس کے لیے استغفار کر رہی ہیں۔ اور فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر، عبادت گزاروں پر ایسے جیسے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہے۔ اور فرمایا کہ بے شک علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں، جو عالم ہیں یہ انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو انبیاء کرام ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام، وہ درم اور دینار کے وارث نہیں بناتے۔ جس طرح عام طور پر لوگ کوئی مثلا دنیا سے گئے اور کوئی کسی نے بنگلہ چھوڑا، کوٹھی چھوڑی، بینک بیلنس چھوڑا، جائیداد یا پراپرٹی چھوڑی، تو جو انبیاء کرام ہیں وہ اس طرح کی وراثت نہیں چھوڑتے۔ یعنی انبیاء کرام کوئی جائیداد ہے، محلات ہے، دولت ہے یا پراپرٹی، یہ وراثت میں نہیں چھوڑتے۔
انبیاء کرام کی وراثت کیا ہوتی ہے جب دنیا سے تشریف لے گئے؟ وہ انہوں نے دین کا علم جو تھا وہ چھوڑا، تو لہذا یہ انبیاء کرام کی وراثت ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جس نے علم کو حاصل کیا اس سے بہت بڑے حصے کو حاصل کیا، یعنی جسے دین کا علم حاصل ہو گیا تو اس نے بہت بڑا جو حصہ ہے، بہت بڑی ایک عظیم سعادت کو حاصل کر لیا۔ تو اس لیے جو دین کا علم ہے حاصل کرنے میں اس میں کوشش کرنی چاہیے، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، قاری قرآن بنائیں، ان کو دین کا عالم بنائیں، اور دیکھیں کہ کتنی اس کی جو فضائل ہے آپ نے سماعت فرمائی۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب پل صراط پر گزرنا ہوگا اور عالم اور عابد جمع ہوں گے، تو جو عابد ہیں یعنی عبادت گزار ہیں، جو عالم تو نہیں ہے، ان کو فرمایا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ اور اپنی عبادت کی وجہ سے نعمتیں پاؤ، یعنی جو ان سے فرمایا جائے گا کہ تو نے جو عبادت کی ہے اور اس کو لہذا تو نے مشقتیں برداشت کی ہے، روزے رکھے، عبادتیں کی ہے، تو لہذا آج اس کے انعام میں جنت میں چلے جاؤ اور راحتیں پاؤ اور جنت کی نعمتوں سے بہرہ ہو اور لطف اندوز ہو۔ تو جب عالم ہے، فرمایا کہ عالم سے کہا جائے کہ یہاں پہ ٹھہر جاؤ، یعنی عالم کو پل صراط پر ٹھہرایا جائے گا، عابد کو عبادت گزاروں کو گزار دیا جائے گا، لیکن عالم سے کہا جائے گا تم ٹھہر جاؤ، آپ ٹھہر جائیں۔ تو عالم کو جب ٹھہر جائے گا تو اس سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جن سے تم محبت کرتے تھے ان کی شفاعت کرو، کیونکہ تم جس کی بھی شفاعت کرو گے اس کے حق میں شفاعت قبول کی جائے گی۔ یعنی عالم سے فرمایا جائے کہ تم یہاں پہ ٹھہرو اور جس سے تم آپ محبت کرتے تھے تو اس کے بارے میں شفاعت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی بخشش کی دعا کرو اور اس کے لیے پل صراط سے گزرنے کی دعا کرو، جنت میں داخلے کی دعا کرو۔ تو فرمایا کہ آج جس کی تم شفاعت کرو گے اس کی شفاعت ادا ہو جائے گی اور تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو فرمایا کہ اس وقت وہ انبیاء کرام کا قائم مقام ہوگا، جو نہیں ہے، کیونکہ وہ دنیا کے اندر بھی جس طرح انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا عالم جو تھا وارث تھا، تو وہاں پہ بھی پل صراط پر بھی جو عالم ہے وہ انبیاء کرام کا وارث ہوگا۔ تو ناظرین کہ ہم دیکھیں کہ پل صراط کتنا ایک کٹھن مرحلہ ہوگا کہ جو بار سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے بھی زیادہ تیز ہے، وہاں سے گزر کر پھر جنت میں جانا ہوگا۔ تو علماء سے فرمایا جائے گا کہ تم جس کی شفاعت کرو گے تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو جس کا بیٹا عالم دین ہے، جس کا بیٹا حافظ قرآن ہے، جس کا بیٹا قاری قرآن ہے، لہذا جب پل صراط پر گزرنا ہوگا، اس کا خاندان گزر رہا ہو تو لہذا وہ اپنے خاندان کے لیے دعا کرے گا، اس کے والدین گزریں گے، اس کے بہن بھائی گزریں گے، تو لہذا وہ ان کے لیے سب کے لیے جب دعا کرے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اس لیے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اس کی کوئی عمر نہیں ہے کہ مثلا ہے کہ کوئی بڑا ہے تو وہ نہیں کر سکتا، چھوٹا ہے صرف کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہے، ہر عمر میں دین کا علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو لہذا ان فضائل کو پانے کے لیے خود بھی دین کا علم حاصل کیجئے اور اپنے بچوں کو بھی عالم دین بنائیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ تبھی بن سکیں گے جب آپ علماء سے پیار کریں گے، جب علماء کی محبت اپنے دل کے اندر پیدا کریں گے، تو پھر جب علماء کی شان، عظمت و فضائل آپ کے پیش نظر ہوں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کا ایک ذوق بڑھے گا کہ ہم بھی اپنی اولاد کو عالم دین بنائیں۔ دیکھیں، آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنا لیں، انجینئر بنا لیں تو یہ ٹھیک ہے، دنیاوی طور پر ان کا ایک مستقبل ہے، لیکن یاد رکھیے کہ ہمیشہ وہ بچے اپنے والدین کی زیادہ خدمت کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کے علم کے ساتھ جن کے سینے کو روشن کیا تھا، اسے پتہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کا کیا مقام ہے، کیا قدر ہے۔ تو یہ بچے ہی ہوتے ہیں کہ جو اپنے والدین کی خوب خدمت کرتے ہیں۔ تو لہذا آپ چاہتے ہیں ان کو ٹھیک ہے ڈاکٹر بھی بنائیں، انجینئر بھی بنائیں، لیکن سب سے پہلے ان کو دین کا علم سکھائیں، اور پھر ہے کہ ان کا انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کے بھی خدمت گزار ہوں گے اور ان کی بھی زندگی بہتر ہوگی۔ اگر آپ کے مثلا 3 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، 2 ہیں، تو کم از کم ایک کو تو آپ دین کا علم سکھائیں نا، ایک کو تو عالم بنانا۔ تو چلو ایک عالم دین ہوگا، وہ آپ کی دینی رہنمائی کرے گا، وہ آپ کی شرعی رہنمائی کرے گا، وہ آپ کو حلال و حرام سے بچنے کے جو مسائل ہیں وہ بتائے گا، اور اس کی جو فضیلت ہے خود بھی اس کا بہت بڑا مقام ہوگا، اور روز قیامت جو ہے آپ کو بھی وہ بہت بڑی برکات حاصل کرنے کا آپ کے لیے ذریعہ بنے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو علم و عمل فہم کی توفیق عطا فرمائے۔